اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیر، راولپنڈی اسلام آباد سے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیر یوٹیوب چینل۔ ویورز کچھ ریلیٹڈ خبریں ہیں پاکستان سے، میں نے سوچا کہ آپ کو یہ خبریں پہنچائی جائے، کیونکہ افغانستان کی بار ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ افغانستان کے اندر اس ٹائم حالات اتنے خراب ہیں کہ تقریباً 6 کے قریب جو صوبائی دارالحکومت ہیں ان کے اوپر طالبان قبضہ کر چکے ہیں، اور افغان فوج کا ایک چھوٹا سا بیان آیا ہے کہ جلد قبضہ چھڑا لیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو طالبان ہیں ان کی پیش قدمی جاری ہے۔ دوسری طرف امریکن ایئر فورس جو ہے وہ حرکت میں آئی ہوئی ہے، انہوں نے طالبان کے اوپر قندھار کے مقام پہ حملہ بھی کیا ہے، اور اس کے اندر کچھ ظاہری بات ہے ڈیفینیٹلی یہ جسے کہتے ہیں کہ ہوائی حملے کے اندر جو ہوتے ہیں وہ کیجویلٹیز ہوتی ہیں، جس کو اپنی بھی ہوتی ہیں اور دوسروں کی بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر وہاں پہ افغان فوج اور طالبان آمنے سامنے اور بمباری ہوئی تو دونوں طرف کیجویلٹیز ہوئی ہوں گی یا ایک طرف ہوئی ہوگی، بہرحال کیجویلٹیز وہاں پہ کافی ہوئی ہیں۔ اور تیسری بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ طالبان جس بھی ایریے کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں وہاں پہ جتنے بھی افغان فوجی، یعنی کہ یہ جو اشرف غنی ہے اس کی جو فوج ہے گی، جو جب یہ صدر تھا، جو فوجی تھے افغان فوجی، ان کا بھی اس کے ساتھ ہی وہ صفایا کر دیتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ یا مار دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ تو تھی وہ والی بات کہ جو کیونکہ پاکستان کا براہ راست تعلق افغانستان سے بنتا ہے، ہماری وہاں پہ طویل ترین بلکہ سب سے لمبی سرحد افغانستان کے ساتھ ہماری لگتی ہے، اور پاکستان کے اندر جو ہے یہ دہشت گردی جو پچھلے 40 سال سے ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں، یہ اس افغانستان کی ہی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ جب وہاں پہ طالبان جو ہوتے ہیں جب وہ برسر پیکار ہوتے ہیں ان لوگوں کے خلاف، تو ان کا اور تو کوئی بس نہیں چلتا۔ یہ جو افغان فوجی ہیں، جو ماضی کے اندر جو کہلاتا تھا شمالی اتحاد، ماضی میں شمالی اتحاد کہلاتا تھا، اور اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشرف غنی کی حکومت، افغان حکومت آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہوتے ہیں یہ پاکستان کے اندر آ کے جو مہاجر کیمپ ہوتے ہیں جہاں پہ مہاجرین نے، یعنی کہ جو پاکستان کے، میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر اسی لیے کہتا ہوں کہ ان افغان مہاجرین کو واپس چلا جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے شہروں کے اندر آ کے، ہمارے گنجان آباد علاقوں کے اندر آ کے مکان وغیرہ کرائے وغیرہ کے اوپر لے لیتے ہیں، اور پھر ان علاقوں کے اندر یہ جو ہوتے ہیں افغان دہشت گرد جو ہوتے ہیں وہ وہاں کے اوپر جو انڈیا کی ملی سپورٹ سے اور ملی بھگت سے وہ وہاں پہ آ کے بم دھماکے کرتے ہیں، جس کے اندر افغانی تو بہت کم مرتے ہیں، پاکستانی قوم جو ہے وہ زیادہ شہید ہوتی ہے۔ یعنی کہ بلیو کریں کہ میں ان حالات سے گزرا ہوں، میں پشاور کا رہنے والا ہوں، اور 1984 کے اندر ہم نے پشاور کے اندر اتنے دھماکے سنے ہیں کہ جب ہم اسکول سے گھر آ رہے ہوتے تو پتہ لگتا تھا جی ٹی ایس کے اڈے میں دھماکہ ہو گیا ہے، ریلوے اسٹیشن پہ پشاور کے دھماکہ ہو گیا ہے، ریڈیو اسٹیشن کے باہر ہو گیا ہے، ٹی وی اسٹیشن کے باہر، یعنی کہ دھماکے ایک ایسا معمول بن گیا تھا کہ اس دھماکوں کو وہاں کے جو اس وقت ہم تو بچے تھے تو اس وقت ہم یہ سوچتے تھے کہ جیسے پٹاخہ پھوٹ گیا، لیکن آج جب ہم بڑے ہیں اور میچورڈ ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس بم دھماکوں کے اندر کتنا جانی نقصان ہوتا تھا۔ تو یہ تو تھی افغانستان کی صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی، اور جس کا پاکستان کے اوپر ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان افغانیوں کے، افغانی کون سے افغانی جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ تو اب آتے ہیں ذرا پاکستان کے اندرونی سیاست کی جانب۔ تو اندرونی سیاست کے اندر سب سے پہلے میں آج بات کروں گا آپ سے کہ ویسے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر کون کون سے محکمے کن کن نے تباہ کیے، میری پچھلی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ٹی ایس ایک محکمہ ہوتا تھا پاکستان کے اندر جو اس وقت صوبہ سرحد کہلاتا تھا، جو اب کے پی کے کہلاتا ہے۔ تو صوبہ سرحد کی اپنی جی ٹی ایس تھی جو نیلے رنگ کی ہوتی تھی، اور پنجاب کی اپنی جی ٹی ایس تھی جو لال رنگ کی ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے سندھ کے اندر بھی سندھ کی جی ٹی ایس تھی، وہ بھی جی ٹی ایس کہلاتی تھی، سندھ کہلاتی تھی، اور اسی طریقے سے جو بلوچستان کے اندر تھی وہ بھی تھی۔ لیکن یہ تمام پشاور اور پنجاب والی کا تو ہمیں پتہ ہے کہ کون کھا گیا۔ پشاور والی کھا گیا آفتاب شیرپاؤ غلام احمد بلور سے مل کے، اور جو پنجاب والی تھی یہ ڈالر ڈکار اسحاق ڈار کھا گیا، کیونکہ نواز شریف صاحبہ نے
اس کے اندر اپنی بہن کی گاڑیاں جو تھیں وہ ڈال دی تھی اور جناب پٹے کے اوپر وہ چکر چل گیا تھا۔ میں یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں کہ ویورز آپ یہ سوچ کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ صرف پٹے کے اوپر بسیں یا پٹے کے اوپر بجلی گھر نہیں لیے گئے پاکستان کے اندر۔ پاکستان نیوی کے اندر 8 فریگیٹ، جو 4 جو تھے فریگیٹ تھے اور 4 جو تھے ڈسٹرائر تھے، امریکن بروک گارشیا کہلاتے تھے، یہ بھی نواز شریف حکومت نے اور ان حکومتوں نے پٹے کے اوپر حاصل کیے اور نواز شریف نے وہ واپس کیے اپنے پہلے دورے حکومت میں۔ یعنی کہ اس سے پہلے جہاز تک، یعنی کہ دفاعی، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دفاع کے لیے کتنا یہ سینسیٹیو قسم کا وہ ہوتا ہے دفاع، تو بحری جہاز بھی پٹے کے اوپر انہوں نے حاصل کی۔ تو یہ اس ملک کو اس حد تک کھوکھلا کر گئے، یعنی کہ کل میں نے اپنی ویڈیو میں ریلیز نہیں کر سکا، لیکن میں نے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک باقاعدہ ڈاکومنٹری پبلک کی تھی، جس کے اندر میں نے صرف یہ کرائے کے بجلی گھر کیا ہے، یہ جو جس کو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آئی پی پیز کیا ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر ایک جنریٹر لگائیں جب بجلی جاتی ہے، تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ وہ 2 سے 3 گھنٹے کے اندر کتنے روپے کا فیول کھاتا ہے۔ تو یہ آئی پی پیز بھی جنریٹر ہیں، بہت بڑے بڑے جنریٹر ہیں۔ کن کے؟ یہ میاں منشا گروپ کے، اور بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق ان کا جو ہے وہ ڈائریکٹ نواز شریف کے ساتھ ملتا ہے، کیونکہ جو ہی نواز شریف زرداری کے بعد وزیر اعظم بنا تھا، یعنی کہ نون لیگ کی حکومت آئی تھی، تو ان کو 55 ارب روپے جو تھے نواز حکومت نے ادا کیے تھے، اور پھر تیل کی سبسڈی، گیس کی سبسڈی، فلانا ڈمکانا دے کے بجلی تو پوری کر دی۔ لیکن آپ خود سوچیں کہ جب آپ کے گھر میں 2 سے 3 گھنٹے کے لیے بجلی جاتی ہے اور آپ گھر کے اندر جنریٹر چلاتے ہیں، تو کتنے روپے کا فیول کھاتا ہے ایک گھر کے لیے جنریٹر۔ اب اس سے حساب لگائیں کہ جب اس ملک کے اندر اتنے بڑے بڑے آئی پی پی لگے تو کتنے اربوں روپے کا وہ ڈیزل یا جسے کہتے ہیں کروڈ آئل، ایک اور لفظ ہے گا یہ اس کو کہتے ہیں، تو یہ مطلب مختلف قسم کے فیول کھا ہے۔ اور پاکستان کے اندر سے قدرتی گیس کا صفایا بھی اس لیے ہوا، جب سوئی کے مقام سے گیس دریافت ہوئی تھی تو ایک تخمینہ لگایا گیا تھا کہ یہ پاکستان میں 500 سال تک یہ ایندھن کی ضرورت پوری کرے گی۔ لیکن ہوتا کیا کہ سوئی گیس کے کنیکشن جو ہوتے ہیں یہ آئی پی پیز کو دے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ سستی بجلی بنا کے عوام کو مہنگی دیں، یعنی کہ وہ پیسے ہم سے ڈیزل کے لیتے تھے، لیکن وہ انہوں نے اپنے جتنے بھی پلانٹ سے وہ گیس کے اوپر کنورٹ کر لیے۔ اب آپ اس سے حساب لگائیں کہ پورے مہینے کا گیس کا بل جو آتا ہے، گرمیوں کی بات کروں گا، سردیوں کی نہیں کروں گا، وہ ایک جو فیملی ہے جس کے اندر 4 بچے ہیں، 2 میاں بیوی ہیں اور 2 مطلب میاں بیوی کے بھی یعنی کہ والدین، یعنی کہ یا لڑکی کے والدین، یعنی کہ 8 بندوں کی ایک فیملی اگر ایک گھر میں رہ رہی ہے، تو اس گھر کا جو پورے مہینے کا گیس کا بل آتا ہے وہ 800 سے 900 یا 1000 روپے آتا ہے۔ گرمیوں کی بات کر رہا ہوں جس میں گیزر نہیں چلتا، لیکن وہ پورے مہینے کا 900 روپے کا بل آتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک 1300 سی سی کی گاڑی اگر آپ پورے دن روڈ کے اوپر چلائیں تو 1300 سے 1400 روپے کی گیس کھاتی ہے، یعنی کہ جو ایک مہینے کا جو ایندھن ہوتا ہے جو کسی گھر میں استعمال ہونا ہے وہ گاڑی ایک دن میں کھا جاتی ہے۔ جب گاڑی جس کے اندر 4 افراد بیٹھتے ہیں وہ ایک دن کے اندر وہ گیس کھاتی ہے، تو جب ایک اتنا بڑا پلانٹ لگا ہوا ہو جو 10 مرلے کی برابر کا صرف پلانٹ ہو، جس کے جو ہیوی مشینری ہو، تو وہ کتنا گیس پر ڈے کھاتی ہے، پر ڈے۔ یعنی کہ اگر ایک چھوٹی سی گاڑی 1300 سی سی کی 1300 روپے کا کھاتی ہے، تو وہ ایک بہت بڑا جو پلانٹ لگا ہوا وہ کتنے لاکھ روپے کا گیس پر ڈے کھاتا ہو۔ اس لیے پاکستان میں گیس کے ذخائر جو تھے وہ کم ہو، اور لوڈ شیڈنگ بھی وہیں کی پیداوار، نہیں تو آج سے 5-6 سال پہلے 10 سال پہلے پاکستان میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی۔ میں 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ زرداری مطلب مشرف صاحب کے دور کی بات کر رہا ہوں، اس وقت پاکستان میں گیس کی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی۔ لیکن جو ہی ہم نے جمہوریت کے مزے لینا شروع کیے زرداری صاحب کی شکل میں، اور جو ہی پھر ہم نے ووٹ کو عزت دینا شروع کی نواز شریف کی شکل کے اندر، تو گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہوگی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم۔
بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے صرف اور صرف اپنے اولادوں کے لیے اتنا کمایا ہے کہ یہ ہزاروں سال بیٹھ کے ان کی اولادیں بھی کھا سکتی ہیں، تو پیسہ ختم ہے۔ اربوں ڈالر پاکستان کے یہ ڈکار گئے ہیں، یعنی کہ ہم لوگوں کو، غریبوں کو، فوج کو، عوام کو انہوں نے لگایا قومی ترانے کے پیچھے، کہ ترانہ آ رہا ہے، سینما میں بھی آتا ہے، کھڑے ہو جائے با ادب، اور خود لگ گئے قومی خزانے کے پیچھے۔ ہم ترانے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ خزانہ ڈکار گئے، اور اس کے بعد جب یہ اقتدار میں نہیں ہوتے اور جب ان کے خلاف کوئی احتساب کا عمل چل رہا ہو تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر کسی صحت مند بندے نے حکومت ہی نہیں کی۔ نواز شریف کو دیکھیں، پلیٹلیٹس اور پتہ نہیں دل کا مریض، شریانے بند، پتہ نہیں اور کچھ اللہ جانے حدود بھی ہیں کہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں، یعنی کہ اتنی ایک بیماریاں ہیں، صرف وہ خواتین والی بیماری نواز شریف میں نہیں ہے، باقی ساری ہیں۔ شہباز شریف کو دیکھیں، بلڈ کینسر، برین ٹیومر اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں۔ آصف زرداری کو دیکھیں کہ اس کو کون کون سی بیماریاں، اسی طریقے سے ان کی بہن کو دیکھیں فریال تارپور کو، ان کو کون کون سی بیماریاں۔ خورشید شاہ کو دیکھیں، یعنی کہ جس مرضی سیاستدان کو دیکھیں ان کو کتنی بیماری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں 40 سال سے جو ہم جمہوریت کے مزے لے رہے ہیں، ہم پہ کسی صحت مند بندے نے حکومت نہیں کی، ان بیماروں نے حکومت کی جو ہماری معیشت کو بیمار کر رہے ہیں۔ اور اب آتا ہوں میں ذرا موجودہ حکومت کی طرف۔ موجودہ حکومت کو دیکھ، آج پتہ لگا کہ دوائیوں کی قیمت میں پھر اضافہ ہو گیا۔ دیکھیں جی، دنیا کے اندر ویٹ پرائزز ہائی ہو رہی ہیں، یہ ماننے کی بات ہے، لیکن دوائیاں اگر اس کے اندر حکومت کو سبسڈی بھی دینی پڑتی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ دواؤں کی قیمت کو بہت کم حد تک رکھے۔ یعنی کہ میں پھر یہاں پہ کمپیریزن کروں گا انڈیا کے ساتھ۔ انڈیا کے اندر جو کونسٹان کا پتہ ہے دوا گولیوں کا، وہ 1 یا 2 روپے کا، جبکہ پاکستان میں 20 روپے کا۔ تو ہمارے حکمرانوں کو کم از کم اس بات کے اوپر وہ ہونی چاہیے، بھائی آپ تو میڈیکل فری، سب کچھ فری ہوتا ہے، لیکن آپ کو ان لوگوں کا، غریب لوگوں کا احساس کرنا چاہیے۔ ریاست مدینہ جو آپ کہتے ہیں، ریاست مدینہ، سب سے پہلے تو میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بتایا تھا کہ ریاست مدینہ میں تنخواہ کس طرح بڑھائی جاتی ہے۔ آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ریاست مدینہ کے اندر جن کا آپ نام لیتے ہیں، جن صحابہ کرام کا، تو وہ ان کے یہ الفاظ تھے کہ اگر ایک کتا نیل کے ساحل کے اوپر اگر پیاسا مر گیا تو اس کا جواب بھی مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی والوں کو میں کہوں گا کہ تھر کے اندر جو بھوکے اور پیاسے بچے مرتے ہیں، وہاں پہ 15 سال ہو گئے آپ لوگوں کو حکومت کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے بھی شرم کا مقام ہے۔ اور یہی میں خان کی حکومت کو کہوں گا، کیونکہ خان سے پہلے ریاست مدینہ کا نعرہ کسی نے نہیں مارا تھا، تو آپ نے اگر ریاست مدینہ کا نعرہ مارا ہے تو لنگر خانوں کے علاوہ بھی کچھ دیکھ لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے اندر مہنگائی ہے، نہ میں مہنگائی کا رونا رو رہا ہوں، نہ میں یہ کہوں گا کہ چینی اتنے روپے یا آٹا اتنے روپے، یہ ہر دور میں مہنگے ہوئے ہیں، لیکن دواؤں کے اوپر میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ دواؤں کے اوپر آپ نظر رکھیں اور ان کی قیمتوں کو کسی بھی طریقے سے کنٹرول میں رکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے جو میرے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں کہ افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، ایک خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے ختم ہونی چاہیے، ایک وہ جو بھگوڑا لندن بھاگا ہوا ہے جس کی پلیٹلیٹس کا کوئی چکر تھا، تو اگر وہ ٹھیک ہو گئی ہے، بلکہ ٹھیک ہے اب تو اس کو وہ نکال رہے ہیں، تو وہ جلد از جلد اس کو چاہیے باعزت طریقے سے پاکستان آ جائے، کیونکہ بات سیدھی سی ہے کہ ملکہ برطانیہ کے پاؤں پکڑنے سے بہتر ہے کہ ادھر آ کے جیل کاٹ۔ اور آخر میں وہی بات کروں گا کہ ہماری عدلیہ کو چاہیے کہ اب انصاف کی لاکھوں روپے میں تنخواہ، ایک جج کی تنخواہ کم از کم 9-10 لاکھ روپے، جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، تو 10 لاکھ روپے تنخواہ کے اندر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی سے کک بیکس یا وہ لیں، اور اس لیے ایماندار قسم کے ججز کو خدا کے لیے آگے لائیں، اور جو بے ایمان قسم کا جج ہے اس کے بیوی کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں بلکہ اس کی کرپشن کو دیکھیں اور اس کو انصاف کے کٹہرے کی۔ اس کے ساتھ ہی جاتا ہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔